السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں۔ اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ جب چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑی تو جبڑے ہی نہیں دل بھی دکھتا ہے۔ انسان بے وقوف اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جائے گی۔ یقیناً آدمی کی رسوائی کا بدترین سبب حسد ہے۔ ایک مسجد کے دروازے پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، اللہ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈالے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت خطرے میں ڈالے گا۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت و سختی کے ساتھ نہیں۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ جب کچھ لوگ جمع ہوں اور ان میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہونے کی نشانی ہے۔ 3 کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ 2 وقت ایسے ہیں کہ جن میں انسان کے اوصاف اور تربیت کی اصل آزمائش ہوتی ہے: اچھے وقت میں شکر کی اور برے وقت میں صبر کی۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ آخرت کی یاد دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور دنیا کی یاد سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔
بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ کسی مومن کی لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو مکمل بھروسہ کرو، یا تو تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا، نہیں تو ایک سبق۔ بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں کو اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ کل کے رزق کی فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنا رزق خود لے کر آئے گا۔ چھینک جسم کی ساری کثافت کو دور کرتی ہے اور 7 روز تک موت سے امان دیتی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ امیری میں کیا ہے جو فقیری میں نہیں؟ دنیا میری نہیں تو دنیا تیری بھی نہیں۔ بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ تکیہ پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، مصلی پر آنسو بہاؤ، پریشانیاں بہہ جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، جہاں علی جاتے ہیں وہیں حق جاتا ہے۔ بغیر علی کے تعلیم کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر یقین نہ آئے تو لفظ تعلیم سے عین، لام یا علی نکال دو، باقی تا اور میم یعنی صرف تم رہ جاؤ گے اور تم علی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ گناہ کا ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ختم ہو جانے والی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم آدھا بڑھاپا ہے۔ کسی کو برا کہنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو کہ تم خود کیا ہو۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ پیچھے بندھے ہیں ہاتھ اور شرط ہے سفر کی، میں کس سے کہوں کہ پاؤں سے کانٹا نکال دو۔ جب جان کا خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، جب دین کا خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں کو بدل دیتا ہے اور آپ کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: لوگ،
الفاظ توقعات۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو باشعور بناتا ہے؟ میں عشق کی راہ میں ایک مسکین سا فقیر ہوں، کون امیر ہے جو زکوٰۃ میں مجھے میرا محبوب دے؟ تجھ میں اور مجھ میں فرق بس اتنا ہے، تیرا کچھ ہے علی علی، میرا سب کچھ ہے علی۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو، بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ مجھے رفتہ رفتہ مٹا رہا ہے کوئی، جیسے میری ذات میں سما رہا ہے کوئی، میری دنیا مجھ سے چھین کر مجھے اپنی دنیا میں لے جا رہا ہے کوئی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسے جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ حسرتوں کی پناہ گاہوں میں کیا ٹھکانے ہیں سر چھپانے کو؟ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے انہی کے لہجے میں بات کر لی جائے تو برا مان جاتے ہیں۔ کلاس کا اندر جانا بھی ایک نعمت ہے اور باہر آنا بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر، کسی کو اچھا دل دے کر۔ اتنا علم ضرور حاصل کر لو کہ اپنے ناعلم ہونے کا تمہیں پتہ چل جائے۔ مصیبت میں گھبرانا بڑی مصیبت ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان نہیں بنائیں گے تو برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ کیونکہ یہ عورت ہی ہے جو ضرورت کے وقت اپنی بوڑھے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنی والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تمہاری حسب خواہش کم نہ ہو سکے تو جس حال میں ہو خوش رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔